نہیں لوگوں کے ساتھ ہوں خوش رہتا ہوں لیکن اندر سے اداس ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، اولاد کا دکھ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے برا ہوتا ہے۔ اولاد کا دکھ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو نہ دکھائے، اور یہ آزمائش بہت بری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب اولاد بھی بیمار ہو جائے اور ان کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہ ہو۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کے 6 بچے ہیں، اور اس ماں کو سلام ہے۔ اور ماں جو ہے وہ سارا دن پرس بناتی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر بیٹھ کے، ایک کمرہ ہے ان کے پاس چھوٹا سا، اس کے اوپر بیٹھ کے یہ سارا دن پرس بناتی ہیں۔ ان پرس سے جو انکم آتی ہے اس سے اپنے بچوں کی کفالت۔ سب سے بڑا بیٹا ان کا میرے ساتھ ہے جن کا نام ہے طیب، اور جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کو خود یہ واش روم میں لے کے جاتی ہیں، خود ہی ان کا سب کچھ کرتی ہیں، کیونکہ یہ 13 سال کی عمر میں پیرالائز ہو چکے ہیں، 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کیسی ہوئی ہے، بیوہ خاتون ہو کے 6 بچوں کی کفالت کیسے کر رہی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ۔ کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کو طیب کو؟ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اور اتنا انٹیلیجنٹ آپ کا بیٹا ہے۔ جی کچھ علم نہیں ہے، بخار ہوا، کچھ نہیں پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس ایسے ہی چلتے چلتے اچانک ہی ایک دن گرا تھا اسکول کے پاس، اس کے بعد اسی طرح بس ہنستا 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 اس طرح ہو گیا یہ۔ کتنی ایج تھی جب اس کی؟ اس کی ایج تقریباً کوئی 12-13 سال ہوگی تقریباً جب اس کو یہ پیرالائز ہوا ہے؟ جی اچانک گر گیا تھا؟ جی اچانک گر گیا تھا، کچھ پتہ نہیں، بچہ لے کے آئے تھے اسکول کے اس کو، تب اس کے والد صاحب زندہ تھے اور جہاں کوئی کہتا تھا وہاں لے کے جاتے تھے، لیکن کچھ حال نہیں اس کو ہوا۔ اب تو میں بس اللہ کے سہارے پہ، اگر پھر بھی کوئی کہتا ہو تو کہیں لے کے جاتی ہوں اس کو۔ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے یہ اب؟ یہ اب 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ جاتا ہے یہ پڑھنے کے لیے کالج؟ جی جا رہا ہے، لیکن ویل چیئر پہ جا رہا ہے، خود لے کے جاتی ہوں اس کو۔ آپ اس کو کیا بنانا چاہتی تھی بڑے ہو کے؟ سوچ رہی ہوں اپنے لیے کچھ بن جائے، میں تو کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے بہت زیادہ، اور وہ بھی خود کر رہا ہے، تو بہت مشکل سے اس کو میں لے کے جاتی ہوں۔ اب میری تو خود طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے شوگر ہے، تو بس اللہ کے سہارے صبح اٹھ کے لے کے نکل جاتی ہوں اس کو۔ اور جو آپ کے دوسرے بچے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں؟ جی وہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ کو کیا ہوا تھا؟ اس کو شوگر ہوئی تھی، اور اس کے بعد ویسے ٹھیک تھے، کام شکر اللہ کا چلتا تھا، لیکن 3 دن بخار ہوا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ۔ ان کی ڈیتھ کے بعد یہ اس طرح ہوئے ہیں؟ نہیں، ان کے سامنے ہوئے تھے، وہ خود لے کے جایا کرتے تھے اس کو ڈاکٹر کے پاس، لیکن اب تو کچھ بھی کوئی حل نہیں ہو سکتا مجھ سے، بس یہی کرتی ہوں کہ بچوں کو پیٹ پال لیتی ہوں، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طیب بھائی کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ 12 سال کی عمر میں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا، بخار ہوا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا مجھے۔ جب آپ کون سی کلاس میں تھے؟ 8 کلاس۔ ناظرین، آپ نے ایک فیملی دیکھی تھی ہارون آباد میں، ان کے بھی بچے جب 8 اور 9th کلاس میں تھے تو اس طرح ہوا، ان کے 5 بچے پیرالائز ہو گئے تھے۔ اور آپ سورہ رحمان کی تھراپی کریں جی، اور نماز 5 گانا اور ان سے بھی کہیں پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ یہ لا علاج بیماریوں میں سے ایک ہے، جن کے یعنی کہ لا علاج جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج اس میں ہے انشاءاللہ۔ میری خواہش تھی کہ میں بڑا آدمی اپنے پڑھ کے، تو انشاءاللہ آپ بنیں گے ابھی بھی بڑے آدمی، کیونکہ آپ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، انشاءاللہ آپ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اتنے اداس کیوں ہیں؟ تھوڑا ہیپی ہو جائیں۔ ویسے کیوں، کیا ہوا ہے؟ بس ویسے ہی۔ تو آپ جب اپنے کالج جاتے ہیں وہاں دوستوں کے ساتھ بھی ایسے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ہنستے ہیں؟ نہیں لوگوں کے ساتھ ہوں خوش رہتا ہوں لیکن اندر سے اداس ہوتا ہوں۔ اندر سے کیوں اداس ہے؟ بس ویسے ہی۔ آپ اپنی ماما کا خیال کریں نا، اگر آپ اداس ہوں گے پھر آپ کی ماما جو ہے وہ زیادہ اداس ہو جائیں گی۔ نہیں، ان کے سامنے کبھی اداس نہیں ہوا، اداس تو اس لیے ماما کی وجہ سے۔ ماما کی وجہ سے کیوں اداس ہیں؟
یہ شوگر ہے, بیمار ہے. آپ بڑے ہو کے ان کا علاج کرائیے گا, نہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی. تو اللہ سے دعا کریں نا کہ یا اللہ پاک مجھے ٹھیک کر دے, میں اپنی امی کا خیال رکھ سکوں. ہاں جی کرتا ہوں, ہر وقت کرتا ہوں. تو 3rd ایئر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیکنڈ آپ نے ایف ایس سی کی ہے, سمپل ایف اے؟ ایف اے کی ہے, اب بی اے کا. سمپل بی اے کر رہے ہیں. جی. کون سے کالج جاتے ہیں؟ ڈگری کالج, شلیمہ ٹاؤن ڈگری کالج. وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. جی. تو آپ کی ماما آپ کو لے کے جاتی ہیں؟ ہاں جی. آپ کے پاس الیکٹرک ویل چیئر نہیں ہے؟ وہ جو چیئر, جی چارج ہاں جی, اس سے چلتی ہے؟ نہیں وہ نہیں. نہیں وہ نہیں ہے, دوسری چیئر ہے. جی باجی, آپ جو پرس بناتی ہیں اس سے آپ کتنے پیسے روز کماتی ہیں؟ اس سے کوئی 300-400 کما لیتی ہوں. تو ماشاءاللہ آپ کے 6 بچے ہیں, تو جی. پھر کون آپ کو سپورٹ کرتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کرتے. شکر اللہ کا, بس اتنے میں کر لیتی ہوں. ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ڈاکٹروں نے تو کہا تھا, پر اب جو ڈاکٹر ابھی ملا تھا اس نے تو بہت زیادہ پیسے مانگے تھے, اس کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی. تو میں بہت پریشان ہو گئی. اس کے بعد یہ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے, اور میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں, کیسے کروں. کچھ ایسا پاس تھا بھی نہیں جو کسی کو میں بیچ کر اس کا علاج کروا دوں. اور واش روم بھی ان کو آپ خود لے کے جاتی ہوں. نہلاتی وغیرہ بھی خود ہے؟ جی. ان کے ہاتھ وغیرہ صحیح کام کرتے ہیں؟ جی ہاتھ وغیرہ کام کرتے ہیں, لیکن سنبھال نہیں پاتا خود کو. ٹانگوں سے نہیں چلا جاتا؟ ٹانگوں سے بھی نہیں چلا جاتا. ہاتھ بھی جو ہے اس کے وہ ایک دم نہیں کام صحیح طرح کرتے ہیں. طیب آپ لکھ لیتے ہیں اچھی طرح؟ ہلکا پھلکا لکھ لیتا ہوں. تو پھر آپ کے پیپرز وغیرہ کون دیتا ہے؟ خود دیتے ہیں. پیپر میں خود ہی دے ہوں. مجھے دوسروں بچے تو کہتے ہیں کہ دوسروں سے کرواؤ, لیکن میں یقین نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اللہ پاک, یہ کرتا ہوں خود ہی, پھر بس اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, باقی وہی پاس کرتا ہوں. انشاءاللہ. آپ کی نیت اچھی ہے, آپ پڑھنے جاتے ہیں, اپنی ماں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اور میں نے جو کہا کہ آپ نے وہ انمول خزانہ جو ہے وہ بھی پڑھیں جی روزانہ, اور پڑھ کے دم کریں اپنے بچے کو. بعض دفعہ نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ, اللہ معاف کرے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے. جی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزمائش میں نہ ڈالے. کوئی یہ آزمائش سے نکلنا بہت مشکل, یہ زندگی انسان بہت مشکل ہوتی. آپ پریشان ہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. طیب آپ کوئی میسج دینا چاہیں, پوری دنیا پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے. بس میں دنیا سے یہی کہوں گا کہ وہ مت کریا, دعا کر کے اللہ پاک میں صحت دی. جی جی میں صبح کالج جاتا ہوں اور شام کے وقت کمپیوٹر کورس کرتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھے اور اپنا خیال خود کرے, کہ بوجھ خود اٹھائے اپنا. لیکن بچے کا بھی کبھار نہیں مانتے بات کو, لیکن میں لاپرواہی کرتے ہیں. ہاں جی. تھوڑا سا ہنس دیں, مجھے اچھا لگے گا. آپ بڑے اچھے میرے بھائی ہیں. تو دیکھیں آپ کی مما رو رہی ہیں, پلیز ان کو کہیں کہ نہیں رو. کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ بال وقت کہتے نہیں ہے نہ اداس ہے, میں خود کروں گا, آپ نہ پریشان ہو. تو اس لیے پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا اس کو اپنے لیے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دے. ناظرین, ان کے بیٹے کا طیب کا واٹس ایپ کا نمبر میری اسکرین پہ چل رہا ہے. اگر کوئی ان کے علاج کے لیے کچھ کر سکے, کیونکہ یہ گھر کا بڑا واحد کفیل بچہ ہے جو بیمار ہو گیا, باقی بچے چھوٹے ہیں. اور باجی سارا دن پرس بناتی ہیں جس سے 300-400 روپے دہاڑی کماتی ہیں, اور اسی سے 6 بچوں کو پال رہی ہیں. ایک کمرے کے گھر میں رہتی ہیں,
اور وہیں پہ ہی ان کا سامان پڑا ہوا ہے, وہیں پہ یہ وہ اپنا پرس وغیرہ بناتی ہیں. یہ ایک ایمان صاحبہ ہیں UK سے, انہوں نے آپ کے لیے 10,000 روپے بھجوائے ہیں, تو یہ آپ رکھیں. اور باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. اور اس بچے کے علاج کے لیے جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ اجر دے, جو ہماری میرے اور میرے بچوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ انشاءاللہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے لیے بہت زیادہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, تو اللہ پاک ان کو صحت دے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کسی کی مدد کے لیے اللہ کے یہ دعا کرتی ہوں, یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اتنی توفیق دی کہ یہ قرض جو ہے ہم بھی ادا کر سکیں انشاءاللہ. تو ناظرین, کے طیب کے علاج کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی دل کھول کے مدد کریں, تاکہ طیب ٹھیک ہو کے اپنی امی کا اور باقی 5 بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھا سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور طیب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.